अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल कराए के लिए खाली नहीं है, एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जल्दी आंखों को बेदर्दी से रगड़ कर साफ करती वो दरवाजे के साथ ही बैठती चली गई। बहुत मज़ा आता है आप सबको हम सबको परेशान करके। चंद लम्हे पहले इब्राहिम के कहे जुमले इसकी समातों में गूंज रहे थे। अपने बाजुओं पर अब भी इसकी सख्त गिरफ्त महसूस हो रही थी। हाफ स्लीव से झलकते दोदिया बाजू जिन पर सुर्खी वाजे हो रही थी। इसने बेदर्दी से मजीद रगड़ना शुरू कर दिया। पहले से सुर्ख बाजुओं में अब खून की नंदी बूंदें उभर रही थी। वो मजीद जोर लगाकर नाखूनों से रगड़ने लगी। खून की निकलती बूंदें अब रवानी से बह रही थी। वो सर से अंदाज में मुस्कुराई। बेला, कोई एक दिन मुझे बता दो जिस दिन तुमने मुझे शर्मिंदा ना किया हो। सिद्रा बेगम की हमेशा की तरह सर्द भरी आवाज़, आंखों से आंसू मजीद रवानी से गिरते इसका चेहरा भिगो रहे थे। आइंदा मैं आपको दुपट्टे के बगैर ना देखूं बेला। इसका वार्निंग देता अंदाज याद आते ही इसका गुस्सा एक बार फिर औद आया। एक झटके से खड़ी होती अगले झटके में ड्रेसिंग पर सजी तमाम चीज़ें ज़मीन पर बोझ हो चुकी थी। आप कोई एक दिन बता दे जिस दिन आपने बेला को बेटी की तरह ट्रीट किया हो। वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। बेला, दरवाज़ा खोलो मेरी जान, चाय के साथ नगेट्स भी हैं, अभी अभी बनाए हैं, प्लीज़ खोल दो। बाहर से आती शीरी की आवाज़ पर इसने तेज़ी से आंसू साफ किए। बालू की पोनी टाइट करके एक नज़र आईने में नज़र आते अपने अक्स पर डालकर वो खुद को कंफर्ट करती दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैंने चाय तो पी ली शीरी, तुम्हें पता तो है मैं मेहमानों के साथ ही पी लेती हूँ। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर वो खुद बाहर निकल आई। जो भी हो, कमरे की हालत दिखाकर शीरू को परेशान नहीं कर सकती थी। हमेशा की तरह अपने लबों पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट सजाए वो मज़े से बोल रही थी। इसके लहजे में कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा था चंद लम्हे पहले वो बहुत बुरी तरह रोई है। बेला, तुम ठीक मेहमानों के जाने के बाद जब रोना ही होता है तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों है, जिससे खुद को भी तकलीफ और हमें भी। शीरी के कुछ कहने से पहले ही दूसरी जानिब से इब्राहिम की आवाज़ आई थी। वो पहले ही शीरी को इस जानिब आता देख चुका था। वो अच्छी तरह जानता था वो शीरी के अलावा किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अपने इस कदर सख्त रवैये के बाद दिल जो बेकरार था, इसे देखे बगैर करार नहीं आना था। लहजे से छुपा छुपा लेंगी, हंस कर बात करके मुकाबिल को मुतमईन कर देंगी, लेकिन इन आंखों का क्या करेंगी बेला अफजल मलिक, जो चीख चीख कर मुकाबिल को अंदरूनी हालत बता देती है। इसकी रोई रोई हद से ज्यादा सुर्ख होती आंखों में अपनी नजरें गाड़ कर सादा से लहजे में बोल रहा था, लेकिन बेला को वो भी तंजिया ही लगा। क्या छुपा रही हूँ मैं? हाँ, क्या छुपाऊंगी मैं? और किससे छुपाऊंगी? आपसे या आपकी अम्मा जान से? इस्तेज़ाई अंदाज में कहती वो दो कदम मजीद इसके करीब आई। बेला, क्या कर रही हो? शीरी ने हलक तर करते इसे देखा, जो बेखौफ से इब्राहिम की आंखों में देख रही थी। फिर इब्राहिम ने भेजी हुई मुट्ठी पर नजर पड़ते इसने इसके जब्त से सुर्ख होते चेहरे को देखा। इसकी जब्त से तनी रगों को देखकर वाज़े हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। बेला, अफजल मलिक हूँ मैं, जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ। आप जैसे किसी गुर्बत की चलती फिरती एटीएम मशीन के डर से कुछ छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप जैसों से डरती नहीं हूँ। इसकी आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखें गाड़े इसका लफ्ज लफ्ज जहर में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। इसने झटके से इसका बाजू थामा। मुझ जैसों से क्या मुराद है आपका? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जब्त से तनी रगों को देखकर वो महफूज सी होती मुस्कुरा उठी। दुआ करें कि वो वक्त ना ही आए कि आपको मुझसे खौफजदा होना पड़े, क्योंकि अगर वो वक्त आ गया तो बाखुदा इसकी दहशत एक अरसे तक आपके दिलो दिमाग से महू नहीं होगी। इसके बाजू पर मजीद दबाव देने पर वो सिसक उठी। इब्राहिम ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। इसके बाजू से उभरता खून देखकर इसके साथ शीरी भी चौंक उठी थी। बेला, ये कैसे? शीरी ने कि कुछ कहने से पहले ही जहरीली मुस्कुराहट लबों पर लिए इसकी गिरफ्त से अपना हाथ आजाद करवाती वो ठाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। बेला कहाँ है? आज शाम बिताए अब्बू के पास नहीं आई। बेला को मौजूद नहीं पाकर अतहर साहब ने इन सब की जानिब देखा। डाइनिंग टेबल पर बेला के अलावा सब ही मौजूद थे। अफजल साहब ने भी इसकी कमी महसूस करते सदरा बेगम से दरियाफ्त किया। आज फिर रिश्ता आया था, बल्कि यूं कह लें कि बुलाया था आपकी लाडली ने। इतनी बेइज्जती करके निकाला है इन्हें जैसे सबको निकालती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे जब इस रिश्ते को भगाना ही होता है तो बुलाती ही क्यों है? वो सख्त झंझलाए लहजे में कह रही थी। वो बच्ची है सिदरा, प्यार मोहब्बत से समझाएंगी आप तो समझ जाएगी। आप मोहब्बत दे तो इसे। अतहर साहब ने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा, जिसे इब्राहिम ने महसूस किया था। लाड प्यार का ही तो नतीजा है ये भाई साहब।
کل کو شیریں کو دیکھنے لوگ آئیں گے، آپ خود سوچیں کیا تاثر پڑے گا ان پر۔ مجھے زج کرنے والی حرکتیں کرتی ہے یہ۔ وہ اب بھی بڑی بھری بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے زوار کو بری طرح پھندا لگا۔ آرام سے زوار، لو پانی پیو۔ اسی بری طرح سے کھانستے دیکھ شیریں نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا جو شیریں کو الجھا گیا تھا۔ ابراہیم، بیلا کو بلاؤ بچے۔ ابراہیم نے گڑبڑا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تو تھے اس سے اس قدر کھار کھاتی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اس لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینے کا کر رہا تھا۔ پورے کمرے کا حشر بگاڑ کر وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھی ڈیری ملک کھا رہی تھی۔ بیلا، اس نے بامشکل اپنا لہجہ نرم رکھا۔ مقابل کی جانب سے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ بیلا، اس نے دانت پیس کر اسے پکارا۔ کہیں، وہ بھی اس کے قریب آ کر اس کے لہجے میں بولی۔ ابراہیم کی نظریں بھٹک کر ایک بار پھر اس کے بازو پر گئی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اب کی بار گرفت میں نمی در آئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ کیسے ہوا بیلا؟ نرمی سے سہلاتے وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ بیلا نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا، بہت اطمینان سے اپنے ناخن بازو میں گاڑ کر بے دردی سے ایک بار پھر سے نوچ ڈالا۔ بیلا، پاگل ہیں آپ؟ دماغ سیٹ ہے؟ کیا کر رہی ہیں یہ؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا کبھی اسے کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ خبردار، چھونا نہیں مجھے، آپ کا لمس گوارا نہیں ہے مجھے۔ ابراہیم آنکھوں میں تحیر لے اسے دیکھتا رہا۔ وہ تو اسے بس بدگمان سمجھتا تھا، وہ اس حد تک نفرت کرتی تھی اس سے۔ بابا کھانے پر بلا رہے ہیں آپ کو۔ اس پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیبل پر آئی تو وہ اٹھ چکا تھا۔ کندھے اچکا کر وہ اطہر صاحب کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میری گڑیا، کھانے پر ساتھ نہیں تھی بیٹا آپ؟ اس کی پیشانی چوم کر اپنے اور افضل صاحب کے ساتھ بیچ بٹھا چکے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی افضل صاحب کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ شیریں نے محبت سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کے ساتھ وہ ایک الگ ہی بیلا ہوتی تھی، معصوم شرارتی سی بیلا۔ یہ بھی کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنائے تھے۔ کباب اس کے پلیٹ میں ڈال کر اسے کھانے کا اشارہ کرتی، اب وہ خود بھی بے فکری سے کھانا کھا رہی تھی۔ بیلا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کروا دیے ہیں بیٹا۔ آپ کل اپنے کیفے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ زوار کے ساتھ جا کر خرید لیں میرے بچے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے انہوں نے شفقت سے کہا۔ نہیں بابا، میری سیلری ملی ہے اور جو کچھ پیسے 2 سال پہلے انویسٹ کیے تھے ان کا ڈیڈوینٹ مل گیا ہے۔ وہ سب ملا کر اچھی خاصی رقم ہو گئی ہے۔ ایک کنٹریکٹر کو دیا ہے انٹیریئر کے لیے۔ 2 سال سے وہ اپنا چھوٹا سا کیفے بنانے کے تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ وہ کسی کی مدد لیے بغیر اپنے کیفے سٹارٹ کر رہی تھی۔ بلا قسم، ہم آپ کے کیفے کا نام کیا رکھیں گے؟ زوار نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جس کا موڈ اس وقت کافی اچھا تھا۔ پہلے بند تو جانے دو کیفے، 2 سال سے تیار ہی ہو رہا ہے۔ جواب صدرا بیگم کی جانب سے آیا تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ شیریں نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ بیلا، یہاں آؤ بیٹا۔ وہ فون پر بات کرتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب زوار کی آواز پر اس کی جانب آئی۔ اماں جان کی باتوں کو دل پر نہیں لیا کرو بیلا، اس کی پونی کو ہلکے سے کھینچتے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ سر ہلا گئی۔ زوار، تمہاری چائے۔ وہ جو لاؤنج میں بیلا کے ساتھ لگائے بیٹھا تھا، شیریں کی آواز پر سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں چلتی ہوں زوار، صبح مجھے لے چلنا مارکیٹ تک۔ وہ جمائی روکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گھور رہے ہو اس طرح؟ بیلا کے جانے کے بعد وہ ہنستی ہوئی سامنے آ بیٹھی۔ وہ تو اس کی کھنکتی ہنسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اماں جان کیا کہہ رہی تھی شیریں؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اور تمہیں کہا ہے نا آپ ہی کہو۔ شیریں نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ آپ ہی نہیں ہے آپ میری بہن، نہیں ہے آپ میری، ایک بار سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو میری بات؟ وہ جنجلا اٹھا تھا۔ زوار، اس نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ لہجے سے زیادہ اس کے الفاظ اسے ڈرا رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا، وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو زوار، وہ اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھتی سرت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں مکمل حواس میں ہوں شیریں، وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم ابھی حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی افق پر پھیلتے ہی سب اپنے معمول میں مشغول ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے چلتی اپنے زیر تعمیر کیفے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا یہ کیفے گھر سے پھر بھی کافی دوری پر تھا۔ زوار کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ابراہیم کے ساتھ وہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اکیلے ہی آئی تھی۔ کیفے کے زیر تعمیر دروازے کے قریب رکھے ایک ٹیبل پر باکس دیکھتی وہ قریب آئی۔ روز کی طرح آج پھر اس باکس میں بیلا کے پھول رکھے تھے۔ بیلا کے پھول یعنی دوستی کی علامت۔ پچھلے 2 سالوں سے جب سے اس نے اس کیفے کے لیے زمین لی تھی اور اس پر کام شروع کروایا تھا، جب سے ہی روز صبح اسے بیلا کے فلاورز موصول ہوتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون دیتا تھا، لیکن جو بھی تھا پچھلے 2 سالوں سے ایک دن کے لیے بھی اسے یہ پھول دینا نہیں بھولا تھا۔ یار، یہ لائٹس یہاں نہیں لگانا، یہ مین تھیم کے طور پر سیٹ کروا دوں گا۔
ایک تو اس عورت کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے کم وسائل میں اتنا بڑا خواب دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ داخل ہوئی تو وہ مینیجر ساتھی لڑکے کو ہدایت دے رہا تھا۔ کم وسائل میں بڑا خواب؟ بالکل، خوابوں پر بھی اب لوگوں کی اجازت لے گی بیلا ہم؟ مسکراتی ہوئی اس مینیجر کے قریب آئی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ ایک بلب اٹھا کر زمین پر پھینک چکی تھی۔ پوگو پوگو، وہ زور زور سے چیختی کسی کو آوازیں دے رہی تھی۔ جی باجی۔ کچھ ہی دیر میں 15 سال کا ایک معصوم سا دیکھنے والا لڑکا بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا۔ مجھے کیا کہتے ہیں؟ پوگو۔ ایک اور چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر پھینک چکی تھی۔ بیلا باجی بولو۔ بیلا باجی۔ وہ باجی پر پورا زور دے کر آنکھیں پھیلا کر بولا تھا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس کی کوسٹ پتہ ہے کتنی ہے؟ کون پے کرے گا؟ وہ مینیجر حیرانی سے اس سر پھری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب دوسرا بلب بھی گرا چکی تھی۔ او ہو، بہت مہنگا تھا، پر مجھے کیا پتا، میں تو آج تمہارا کانٹریکٹ کینسل کر رہی ہوں۔ وہ اطمینان سے مسکراتی ہوئی ایک کے بعد ایک قیمتی سجاوٹ کی چیزیں پھینک رہی تھی۔ اور اب یہاں تمہارا جتنا سامان یہاں لگا ہے وہ سب میں باہر پھینک رہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے لیا فانوس بھی پوری طاقت سے باہر پھینک چکی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہے؟ وہ اب بھی حیران پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے جان سے مارنے کی در پہ ہو رہی تھی۔ چل نکل، اب تو بھی نکل، کل تیرا کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا۔ باجی جی چھوڑ دیں۔ پوگو جلدی سے اس لڑکے کو باہر نکالتا ساتھ ساتھ اسے بھی حوصلہ دے رہا تھا۔ اپنی باجی کے غصے کا وہ 2 سالوں سے عادی ہو چکا تھا۔ دفع کرو اسے، میرے خوابوں پر نظریں گاڑے گا۔ ہاف پیکٹ۔ پوری طاقت سے گلدان باہر پھینکتے مینیجر پر پھینکتی وہ چیخی تھی۔ جاری ہے، آپ کی تنقید یا تعریف قابل احترام ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔